نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ ہمیشہ قوم کے اعتماد اور توقعات پر پورا اتری۔ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانا اولین چیلنج ہے، معاشی بدحالی سے نجات دلانا قومی ایجنڈا ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی سابق سینیٹر وقار احمد اور نون لیگ خیبر پختونخوا کے صدر انجینئر امیر مقام سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پاکستان کے معاشی مفادات کا تقاضا ہے سیاسی استحکام سے بحرانوں کا مقابلہ کیا جائے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس 58,000 کی حد عبور کر گیا۔ کاروبار کے دوران 823 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ پیپلز پارٹی کی چترال میں ورکرز کنونشن کی تیاری۔ فٹ بال گراؤنڈ شاہی بازار میں ورکرز کنونشن کے لیے پنڈال سجا دیا گیا۔ بلاول بھٹو پنڈال پہنچ گئے۔ اپر چترال کے رہنماؤں سے ملاقات، علاقائی مسائل دریافت کیے۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بنائی گئی کمیٹی کا اجلاس۔ ایم کیو ایم کی جانب سے امین الحق، جاوید حنیف، حسان صابر اور نون لیگ کی طرف سے نہال ہاشمی، علی اکبر گجر، اسد عثمانی سمیت دیگر شریک۔ کمیٹی اراکین نے اپنی اپنی تجاویز بھی ایک دوسرے سے شیئر کی۔ پچپن گمشدہ بلوچ طلبہ کو پیش کریں ورنہ وزیر اعظم پیش ہوں۔ طلبہ گمشدگی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر داخلہ، سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو 29 نومبر کو طلب کر لیا۔ عدالت کا وزارتی کمیٹی کی رپورٹ پر عدم اطمینان اور برہمی کا اظہار۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمانڈز دیے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ بلوچستان سے ہیں، انہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ یہ بلوچ طلبہ کا معاملہ ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا یہ کام ایگزیکٹو کا تھا لیکن عدالت کر رہی ہے۔ کیا ہم یہ معاملہ اقوام متحدہ کو بھیجیں؟ کیا اپنے ملک کی بے عزتی کرائیں؟ ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست۔ سپریم کورٹ کا ایف آئی اے، وفاقی حکومت اور شکایت کنندگان سیکرٹری داخلہ کو نوٹس۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی آئندہ تاریخ دینے کی استدعا مسترد۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے، تاریخ رجسٹرار آفس ہی مقرر کرے گا، کیس کو اسپیشل نہ بنائیں، عام مقدمات کی طرح چلنے دیں۔ فریقین کو نوٹس دیے بغیر ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ شاہ محمود قریشی کی درخواست جب مقرر ہوگی تب دیکھیں گے۔ سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ القادر ٹرسٹ پراپرٹی اور 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل۔ نیب ٹیم کی چیئرمین پی ٹی آئی سے تحقیقات کے لیے ایک بار پھر اڈیالہ جیل آمد۔ احتساب عدالت نے گزشتہ روز جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو کل دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ چکوال مدرسہ زیادتی کیس میں گرفتار ملزمان ذیشان اور انیس کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ 5 طلبہ سے زیادتی کی تصدیق۔ رپورٹ کے مطابق طلبہ پر جسمانی تشدد بھی کیا گیا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں وقفے پر اتفاق۔ حماس کا کہنا ہے 4 دن کے لیے انسانی بنیادوں پر جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ اسرائیل جنگ میں وقفے کے دوران غزہ میں کسی کو گرفتار نہیں کرے گا۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج آپریشن روک دیا جائے گا۔ غزہ کے تمام علاقوں میں انسانی اور امدادی امداد کے سینکڑوں ٹرکس پہنچائے جائیں گے۔ غزہ کی فضائی حدود مکمل طور پر بند رہیں گی۔ آئندہ ہر 10 اسرائیلی ارغمالیوں کی رہائی پر لڑائی میں 1 روز کا وقفہ دیا جائے گا۔ حماس کے مطابق مشکل اور پیچیدہ مذاکرات کے بعد قطر اور مصر کی سرپرستی میں معاہدے پر پہنچے۔ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف کولمبیا یونیورسٹی کے طلبہ کا احتجاج۔ گاؤنز اور کیپس یونیورسٹی کے دروازے پر رکھ دیے۔ فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف نعرے لگائے۔ شکاگو میں مظاہرین کا رکاوٹیں توڑ کر فلسطین کے حق میں احتجاج۔ وائٹ ہاؤس کے باہر امریکی بچوں کا مظلوم فلسطینی بچوں کے لیے احتجاج۔ فلسطین کا پرچم تھامے ننھے مظاہرین کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ لاطینی امریکہ کے ملک چلی میں لوگوں کا پارلیمنٹ کے سامنے جمع ہو کر احتجاج۔
اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ، مظاہرین نے سینکڑوں جوتے رکھ کر غزہ میں شہید بچوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ تائیوان میں اسرائیلی فوج کے مظالم کے خلاف اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے احتجاج، تل ابیب میں اسرائیلیوں کی بڑی تعداد نے نیتن یاہو کی پالیسیز کے خلاف احتجاج کیا۔ سلیکشن عوام کے ذریعے ہونا چاہیے۔ ہم نے ایک لاڈلے کو بھگتا ہے، دوسرے لاڈلے کو ہم نہیں بھگا سکتے۔ اگر آپ پنجاب کی گورنر ہاؤس کو اپنا کیمپ آفس بنائیں گے، وہاں پر ٹک ٹاک کی میٹنگ کریں گے۔ ہم نے ایک لاڈلے کو بھگتا ہے، دوسرے کو نہیں بھگت سکتے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کے طنزیہ وار، کہا نون لیگ بے ساکھیوں کی طرف جا رہی ہے، اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ کیا مولانا فضل الرحمان کو اپنے بیٹے پر اعتماد نہیں؟ انہیں آگے آنا چاہیے۔ ملک کی باغ ڈور نوجوان سیاستدانوں کو سنبھالنی چاہیے۔ چترال میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن کی تیاری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ پاکستان سمیت کسی ملک میں سیاسی امیدوار سے متعلق کوئی رائے نہیں رکھتے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ، کہا بلوچستان میں پولیس کی تربیت اور بہتری کے لیے $2 ملین سے زائد رقم دی جائے گی۔ امداد امریکی مشن اور حکومت پاکستان کے درمیان 40 سالہ شراکت داری کا نتیجہ ہے۔ امریکی ویزے کے منتظر افغان مہاجرین کو بے دخل نہ کرنے کے پاکستانی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ڈکیتی کے الزام میں گرفتار ڈی ایس پی عمیر طارق بجاری کی عدالت منتقلی، کراچی ویسٹ پولیس نے ملزم کو بختر بند کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی نے 6 رکنی مشترکہ تفتیشی ٹیم بنا دی۔ عمیر طارق کو اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی کیس میں حراست میں لیا گیا تھا۔ غفلت برتنے پر ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی عہدے سے ہٹا دیے گئے۔ عمیر بجاری کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے، ڈی ایس پی کی سربراہی میں چھاپہ مار ٹیم براہ راست 2 کروڑ کی ڈکیتی میں ملوث نکلی۔ آئی جی سندھ کو جمع رپورٹ کے مطابق اہلکار خرم اور فیضان ڈی ایس پی کے ساتھ واقعے میں ملوث ہیں۔ عمیر بجاری کے خلاف ایک شکایت سامنے آ گئی۔ عمیر بجاری کی اسپیشل ٹیم نے 18 اکتوبر کو جوس سینٹر پر واردات کی تھی۔ اہلکار دکان سے $2.25 لاکھ کے سگریٹ لے گئے تھے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 544 پوائنٹ کا اضافہ، انڈیکس 57,915 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پنجاب سموک کی زد میں، لاہور، گجرانوالہ اور فیصل آباد کی فضا انتہائی مضر صحت قرار۔ لاہور میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 337 ریکارڈ کی گئی، گجرانوالہ میں 495 اور فیصل آباد میں 333 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کی گئی۔ کراچی کا فضائی معیار بھی انتہائی خراب، ہوا میں آلودگی کی شرح 262 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی۔ سرگودا میں لاہور روڈ کے قریب مکان کی چھت گر گئی، 4 افراد جاں بحق ہو گئے، 1 زخمی، امدادی کارروائیاں جاری۔ ریسکیو حکام کے مطابق کمرے کی چھت ٹی آر گارڈر کی تھی، وزن زیادہ ہونے کے باعث گری۔ چکوال میں مدرسے کے 5 طلبہ سے زیادتی کی تصدیق، ترجمان ڈسٹرکٹ اسپتال کا کہنا ہے طلبہ پر جسمانی تشدد بھی کیا گیا۔ رپورٹ میں تیز دھار آلے سے جسم پر A اور Z لکھنے کی تصدیق ہوئی۔ وفاق المدارس اسلامیہ اور تنظیمات اہل سنت کے مرکزی قائدین کی پریس کانفرنس، دعویٰ کیا جسمانی تشدد ہوا لیکن جن سے زیادتی کی تردید کرتے ہیں۔ مدرسہ سیل کرنے کا جواز نہیں بنتا، جرم ثابت ہو تو سزا دیں۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر بسنے والے غیر ملکیوں کی وطن واپسی، 2,43,000 سے زائد غیر ملکی واپس لوٹ گئے۔ ایران سے بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی ملک بدری، اگست سے اب تک 4.5 لاکھ افراد کو افغانستان ڈیپورٹ کر دیا گیا۔